اور دل کھول کر قربانی کیا کرو. قربانی دل کھول کر خوشی سے خریدا کرو جانور قربانی کا. اور قربانی کے جانور سے تو محبت ہو تو قربانی ہوگی نا. اللہ مجھے معاف فرمائے. بعض لوگ کس طرح قربانی کرتے ہیں کہ وہ عید کی رات کو نوکر کو پیسے دیں گے کہ جاؤ پیسے لے جاؤ بکرا خرید کے ذبح کر کے لے آؤ. ان سیٹ اور رئیس لوگوں کو اس کی بھی خبر نہیں کہ بکرا کیسا خریدا گیا کیسے نہیں, کچھ پتا نہیں. پیسے جمع کرا دیتے ہیں کہ قربانی کرا دینا. رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے تھے, بکرا خریدا دیتے, ایک بکرا پالا دیتے ہیں. رحمۃ اللہ نے بکرا پالا گھر میں, اور وہ بکرا ایسا بکرا تھا کہ گھر کا ہر فرد اس سے محبت کرتا تھا. 4 پائے پر بیٹھتا تھا, وہ زمین بیٹھتا نہیں تھا. اور گھر کا ہر فرد یہ چاہتا تھا کہ میرے پاس جو کچھ کھانے کو ہے اس میں سے اس کا حصہ ہو. کیا پھل, کیا مٹھائی, کیا روٹی, گھر کی کوئی چیز ایسی نہیں جس میں اس کا حصہ نہ ہو. خوب صحت مند بکرا. وہاں سے لوگوں سے بہت محبت. قربانی کا دن آیا تو گھر میں کہہ رہا ہے کہ وہ قربانی کے لیے بکرا منگوا دو. کہ بکرا تو گھر میں ہے, بکری کا ضرورت کہ نہیں, اس سے تو ہم نے بیٹا بنا رکھا ہے, یہ نہیں کٹے گا. حضرت نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا بناتے ہی ذبح کیا تھا. کسی دوسرے کا بیٹے کو نہیں ذبح کیا, اپنے بیٹے کو ذبح کیا. کیونکہ سارا گھر رو رہا تھا, بکرا ذبح ہو رہا تھا. ہماری ایسا ہمارے کہ یہ ہے وہ اصل قربانی. پھر وہ گوشت بن کے گھر میں آیا, سب کے سامنے آیا تو ایک کوئی اس کی بوٹی نہ چکھے کہ یہ ذبح ہو گیا. انہوں نے بتایا کہ ہم کھا رہے ہیں اس کا گوشت, تو یہ آنکھوں میں آنسو نکلے کہ ہاں یہ ہمارا بکرا جس ہم نے کھلایا تھا سب نے پالا تھا. اس لیے میں تو کہا کرتا ہوں کہ اتنا پہلے قربانی کا جانور خریدا کرو کہ اس سے انسیت پیدا ہو جائے, محبت ہو جائے. یہ گندگی کرے گا گھر میں, قربانی کے جانور سے محبت ہونی چاہیے. قربانی کے جانور سے محبت ہونی چاہیے. اب سے لوگوں کو گھر ہوتے ہیں کیا ان کے تو گھر بھی نہیں پہنچتا بکرا, وہ تو وہیں قربانی کرنے گئے وہیں سے خریدا. یعنی جب اس سے زیادہ مال خواہش پر خرچ ہوتا ہے تو قربانی 1000 روپے کی بکرا خرید کے قربان کرنا کون سی قربانی ہے؟ کہ اگر مال سے محبت نہیں ہے تو کم سے کم اتنا پہلے قربانی کا بکرا لے لو کہ اس سے محبت ہو جائے, پھر اس کو ذبح کرو. کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز قربان نہ کرو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تو میرے بزرگ دوستوں بات یہ ہے کہ احتساب نہ ہونے کی وجہ سے عبادات میں بہت تبدیلی آ گئی. عبادات میں بہت تبدیلی آ گئی. رسمیت داخل ہو گئی, رسمیت. جس لوگ رسومات پوری کر لیں اس طرح احکامات پورے کر دیں. احتساب کے بغیر میرے دوستوں بزرگوں کوئی اجر نہیں ہے. احتساب کے بغیر کوئی اجر نہیں ہے. لا اجر لمن لا حسبة له. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا اجر لمن لا حسبة له. جس میں احتساب نہیں اس کے لیے کوئی اجر نہیں. ایک روایت میں ہے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو عیدین کی راتوں میں عبادت کرے گا اس کا دل پر کبھی مردگی نہیں چھائے گی. اس کا دل ذاتی رہے گا, زندہ رہے گا.
سعد بن اوس انصاری فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو عمل بھی انسان آدمی کرتا ہے قربانی کے دن، یہ کہیں کہ اللہ کو کہ جو بھی عمل انسان کرتا ہے اللہ کو اس میں سب سے زیادہ عمل قربانی کا عمل ہے، خون کا بہانا قربانی میں، اس سے محب اللہ کو کوئی عمل نہیں ہے۔ اور اس کی قربانی قیامت کے دن اسی طرح جیسا اس نے قربان کیا ہے، اسی حال میں اپنے سینگوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ قربانی کا جانور حاضر ہوگا۔ اللہ کی طرف سے اس پر اجر ہے، لیکن دیکھو قربانی کے جانور کے خون کے زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ہر بال کے بدلے نیکیاں ملتی ہیں۔ صحابہ نے کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے کیا کہ یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہر بال پر نیکیاں۔ صحابہ نے کیا یا رسول اللہ اس کے ان پر؟ فرمایا کہ نہیں، ساری ان پر نہیں، ہر بال پر نیکیاں ہیں۔ ایک بکرے پر نہیں بلکہ بکرے کے ہر بال پر۔ عائشہ رضی اللہ فاطمہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا آپ نے کہ اے فاطمہ کھڑی ہو اپنے قربانی کی طرف، اپنے قربانی خود کرو، اس لیے کہ تیرے لیے ہر خون کے ہر قطرے پر جو قطرہ اس کا زمین پر ٹپکے گا اس پر تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ عرض کیا رسول اللہ یہ ہم آپ کی گھر والی کے ساتھ خاص ہیں، یہ فضیلت یہ سب کے لیے ہے؟ فرمایا نہیں، تمام مسلمانوں کے لیے ہے، اس کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے۔ اور یہ فرمایا کہ اس کا گوشت تولا جائے گا قیامت میں ترازو میں، اس کا گوشت تولا جائے گا کہ اس کے گوشت کو حاضر کیا جائے گا قیامت کے دن، اور اس کا خون اور تیری اور عائشہ تیری اور فاطمہ تیری ترازو میں رکھا جائے گا، اور اللہ اس کا وزن اس وقت 70 گنا بڑھا دیں گے۔ 70 گنا وزن بڑھا دیں گے، مگر اس کو بڑھائیں گے جو یہاں وزن والا خریدے، یہاں خریدتے ہڈیوں والا مرا ہوا۔ ہر عمل پر احتساب کیا کرو، اس طرح اللہ نے کیا دینے کا وعدہ کیا، اس سے کیا دینے، اس طرح عمل کے اندر ترقی ہوگی احتساب سے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص دل کی رغبت کے ساتھ قربانی کرے اور اجر کی امید کے ساتھ قربانی کرے کہ یہ قربانی اس کے لیے جہنم سے پردہ ہو جائے گی، اس کے جہنم کے درمیان رکاوٹ بن جائے گی۔